مولا 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 مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درسمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ، جو کہ خطیب ہیں لال مسجد کے اور جامع حفصہ اور جامع فریدیہ کے محتمم صاحب ہیں۔ ویسے تو یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، لیکن کچھ باتوں میں لوگوں کے سامنے یہ متنازع رہتے، لوگوں کے اشکالات ہوتے، تو آج ہم ان کے بارے میں انہی سے سوالات کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کے لیے بڑی مختلف اور سخت شرائط رکھی تھی۔ آپ اپنے لیے بھی اور دوسرے محتمین حضرات بھی وہ شرائط اپنے لیے تسلیم کرتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہماری جو شرائط ہیں وہ قرآن و سنت سے باہر تو نہیں ہیں، وہ قرآن و سنت کی جو ضوابط ہیں، اصول ہیں، اسی کے اندر ہی ہیں، اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان شرائط پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان شرائط پر عمل کریں۔ مثلا میں استادوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اساتذہ اور طلباء اور استانیوں کو اور طالبات کو 200 صفات حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق رسول کریم، بہت پیاری کتاب آئی ہے 12 جلدوں میں، قابل مطالعہ ہے، اس کے اندر انہوں نے تفصیلاً اس کو بیان کیا ہے، اور ہم اس کا اختصار بھی کر رہے ہیں، اپنی کوشش جاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پگڑی کا اہتمام کریں، اور یہ کہ اب تو ہم نے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عربی میں بات کریں، اساتذہ عربی کا اہتمام کریں جامعہ فریدیہ کے اندر، تہجد کی کوشش کریں، اور یہ کہ قہقہ لگانے سے پرہیز کریں۔ یہ جو قہقہ لگانا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اندر ہم اور غم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ ہمیشہ غمزدہ اور فکر مند رہتے، تو قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اساتذہ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ قہقہ نہ لگائیں، اور یہ کہ اپنا نظام الاوقات طے کریں۔ اگر نظام الاوقات طے نہیں ہوتا تو اس سے پھر انسان وقت بہت سارا ضائع کر دیتا ہے، تو ان سے نظام الاوقات کے لیے کہا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی گزارشات ہیں جو ہم عرض کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی حسب توفیق اس کو لاگو کریں۔ آپ اکثر مدرسے کا کام، یعنی جو صفائی وغیرہ ہو گئے، ایسے کام خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے کام میں دوسرے محتممین حضرات کے لیے کیا رائے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں تو اساتذہ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں ملتی ہے کہ جہاں آپ نے صحابہ کرام کو کوئی کام کہا تو آپ خود بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آج کل جیسے طریقہ ہو گیا، میں اپنے جامعہ میں بھی یہ کہتا ہوں اساتذہ سے، جیسے آپ طلباء کو صفائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ صفائی کرتے ہیں، طلباء صفائی کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو بھی صفائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ طلباء سے ایک کام کہہ رہے ہیں تو آپ اس میں خود بھی شریک ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو پوچھا گیا، ہماری اماں جان حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فرمایا گھر والوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے، اور باہر بھی آپ کا یہی معمول تھا، سفر کے دوران بھی اگر خندق کھود رہے ہیں تو آپ بھی خندق کھود رہے ہیں، مسجد نبوی بن رہی ہے تو آپ بھی مسجد نبوی میں شریک ہیں، اور سفر میں کہیں کوئی کھانا پکانا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کام میں کروں گا، مجھے غالباً یاد ہے کہ لکڑیاں میں چن کر لاؤں گا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو سنت یہ ہے کہ ہم خود بھی کام کرنے والے بنیں۔ اصل یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں طریقہ یہ ہو گیا کہ اساتذہ، محتممین اور استانیہ اور معلمات خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے، اور خصوصاً گٹر صاف نہیں کرتے۔ اب چند دن پہلے جامعہ حفصہ میں جانا ہوا تو وضو خانہ بند، گٹر بند، اب اس میں کون سا مسئلہ، ہاتھ تو دھل جائے گا بھائی۔ اسی کی برکت سے شاید اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمارے پاس تو کوئی ہے۔ تو میں نے گٹر، وہ وضو خانہ سارے دونوں بند، اور کئی گند پڑا ہوا، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کریں گے، بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہراً جو ایک انسان عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے، جب ہم خود ایک عمل میں شریک ہو جاتے ہیں تو چھوٹے سارے شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ کر لو، لیکن خود نہیں کرتے، تو وہ پھر دل سے نہیں کرتے۔
تو ہم خود بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور اس میں ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے کہ جہاں کام ہو رہا ہے، اگر مثلا سبزی کاٹ رہے ہیں تو ہم بھی سبزی کاٹیں، کھانا بنا رہے ہیں تو ہم بھی کریں، صفائی ہو رہی ہے تو ہم بھی اس میں شرکت کر لیں. تو یہ سنت رسول ہے، آقا کی سنت ہے، اور آقا کی سنتوں میں بڑی برکات ہیں. تو میری یہی گزارش ہوگی تمام جو محتممین حضرات ہیں، یا اداروں کے بڑے ہیں، یا اساتذہ ہیں، ان سب کو، اور خصوصاً ان لوگوں کو بھی جو باہر کام کرتے ہیں، مثلا مردوں کو بھی، وہ باہر کام کر کے گھر میں آ کے شہزادے اور بادشاہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے پانی تک نہیں پینا. نہیں، وہاں بھی آ کر کام گھر میں بھی کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ گھر میں بھی یہی معمول بنا ہے. ابھی نماز سے پہلے میں نے دیکھا کہ کپڑے میں نے اتارے تھے تو وہ دھونے تھے، تو میں نے کہا واشنگ مشین میں ڈال لیں. اذان دی اور اذان دے کر جا کے اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا. میں نے کہا یہ دھل جائیں گے، آج کل تو بڑا آسان ہے، تو اس کو دھو کے ڈال دیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی ورزش ہو جاتی ہے. آپ جو ہے جو کہتے ہیں گھنٹوں ورزش کریں، تو اس ورزش کی جگہ آپ کام کر لیں تو آم کے آم اور گٹلی کے دام ہو جائیں گے، کہ ورزش بھی ہو جائے گی اور خدمت بھی ہو جائے گی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور سید القوم خادمہم، فرمایا سردار تو وہ ہے جو خادم ہو. تو آج سردار وہ ہے جو کوئی کام نہ کرے، جیسے ہمارے ہاں بن گیا ہے یہ جو برطانوی نظام جو تعلیم ہے یا نظام حکومت ہے، وہ سارے شہزادے اور بادشاہ ہوتے ہیں. اب وزیر اعظم اور صدر اور یہ سارے بادشاہ ہیں، تو یہ ہاتھ سے تو کام کرتے کوئی بھی نظر ہی نہیں آتے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کام کریں. اگر یہ سارے صفائی کرنے لگ جائیں تو پورے ملک کی بڑی جلد صفائی ہو جائے گی. اکثر محتممین حضرات مدرس کو ملازم کی طرح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مدرسے کا مالک کل سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تو وقف چیز ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا رہے؟ بات یہ کہ ہمیں مالک تو نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو ملازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک طرح تو ملازم ہے کہ مطلب وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اپنے کو ان سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہم تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم بھی ہو اس کو بھی بدتر نہیں سمجھنا چاہیے. کیا امکان اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے کسی وقت، اور پھر کس مقام تک پہنچ جائے. اس سے اپنے کو بڑا سمجھنا، بڑی ذات تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہماری تو جب تک موت نہیں آئی اور اپنی منزل کا پتہ نہیں چلا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اگر میں جنت کی طرف چلا گیا تو میں اچھا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ جہنم کی طرف جانا ہوا تو تمہارا کتا کروڑوں درجے بہتر ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاق کا معاملہ رکھیں. دیکھیں جامعہ فریدیہ میں الحمدللہ اس سال تعداد گزشتہ سالوں میں 1100 تک تعداد رہی، کئی سال سے چل رہی تھی. اس سال 1700 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اساتذہ بھی خوش ہیں. ہمارے پہلے جو ساتھی تھے وہ بھی اچھے ساتھی تھے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ان کا رویہ بہت سخت تھا. جبکہ الحمدللہ ہمارا رویہ طلباء کے ساتھ بھی اور اساتذہ کے ساتھ بھی کوشش ہوتی ہے کہ انتہائی نرم رکھا جائے، اور کمزور سے کمزور اساتذہ کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ آئیں، اور طلباء کو موقع دیا جائے. ہم سب سے خود پہلے کمزور ہیں اور کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے، ان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آئیں کام کریں. آہستہ سے وہ کچھ نہ کچھ فریدی بن کی جائے. بات کی تو چونکہ جامعہ فریدی سے اکثر اساتذہ کے جانے کی بات ہوئی تھی، تو پرانے اساتذہ میں سے بھی آج کل وہاں کوئی پڑھاتے یا نہیں؟ یہ الحمدللہ بہت سارے ہیں. اگر تقریباً 60 اساتذہ تھے تو میرے اندازے میں 25-26 گئے ہوں گے، باقی سب پرانے وہاں ہیں. اور خود مولانا غفار حفظہ اللہ کے جو بھائی ہیں مولانا نصر اللہ صاحب، وہ بھی وہاں ہیں، ان کا مکان بھی وہاں ہے، وہ وہاں پڑھا بھی رہے ہیں، حالانکہ ان کے سگے بھائی ہیں. میں نے ان سے عرض کیا آپ رہنا چاہ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ بہت سارے اساتذہ پرانے بھی موجود ہیں اور نئے بھی اساتذہ آئے، اور اس سال ہر شعبے میں تعداد پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. جہاں پر ایک عام مدرس محتمم صاحب کے سامنے ہر چیز کی صفائی کا جواب دہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی محتمم صاحبان بھی عام مدرسین کے سامنے جیسے اپنی تنخواہ وغیرہ کے بارے میں جواب دہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اسی لیے ہم نے جامعہ فریدیہ کے اندر شورا بھی بنا دی ہے، اور شورا کئی بنائی ہیں. اور ایک شورا جو ہے وہ داخلی شورا ہے، اور ایک شورا وہ ہے جو عمومی شورا ہے جس میں باہر کے لوگ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دارالقضاء بھی بنا دیا ہے، اور دارالقضاء کے سامنے خود
جو مدیر الجامعہ ہے یا محتمی جامعہ وہ بھی مسئول ہے. یہاں بھی ہم نے جامعہ حفصہ کے اندر بھی دارالقضاء بنایا ہوا ہے اور جامعہ فریدیہ میں بھی بنا دیا ہے. آپ جا کے پوچھ لیں کہ وہاں دارالقضاء ہے کہ دارالقضاء کے اندر اگر کسی کو مجھ سے بھی شکایت ہے تو وہ شورا میں بھی جا سکتا ہے, اور اگر مجھ سے شکایت ہے دارالقضاء میں بھی جا سکتا ہے. یعنی انہیں رعایت دی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ جا کے وہاں پر شکایت کر سکتے ہیں دارالقضاء میں, اور ان کی بات سنی جائے گی. تو الحمدللہ ہم نے تو وہاں یہ موقع اساتذہ کو بھی دیا ہے, اور پہلے شورا بھی نہیں تھی. ایک عرصے سے ہم عرض کر رہے تھے کہ شورا بنائی جائے. آپ جائیں, آج جا کے معلومات کر لیں کہ وہاں شورا داخلی بھی ہے اور شورا عمومی بھی ہے, اور پھر ایک شورا ایسی ہے جو تمام ہماری جو برانچز ہیں یا شاخیں ہیں جامعہ حفصہ کی ان پر مشتمل, یعنی سب پر مشتمل شورا ہے. جبکہ پہلی صورت یہ تھی کہ جامعہ فریدیہ کو اور جامعہ حفصہ کو دو متضاد چیزیں تصور کیا جاتا تھا. اور جو ہمارے اساتذہ ہیں جامعہ حفصہ کے تمام ناظمین سے آپ پوچھ لیں, جب وہ وہاں جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ انجان جگہ آ گئے. کیونکہ مولانا ہارون غازی حفظہ اللہ, جو مولانا علامہ عبدالرشید غازی شہید کے بیٹے ہیں, وہ وہاں جاتے تھے تو ان پر اتنی سختی تھی کہ کوئی استاد ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا تھا, بات نہیں کر سکتا تھا. اور مجھ سے بھی میں جب جاتا تھا تو اساتذہ نہیں ملتے تھے, پابندی تھی کہ آپ نے ان سے ملنا نہیں. تو یہ فضا ایسی نہیں. اب تو آپ جائیں, آج بھی جا کے اساتذہ کا انٹرویو کر لیں کہ آپ اب بہتری محسوس کرتے ہیں یا پہلے بہتری محسوس کرتے تھے, آزادی محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے آزادی دی ہے, ہاں حدود کے اندر. جہاں تک نمازوں کی پابندی ہے, ہم نے تو یہاں بھی کوشش کر رہے ہیں, رجسٹر بنایا ہوا ہے نمازوں کی پابندی کا, اور ایسی تہجد کی اذان ہوتی ہے الحمدللہ یہاں, اور کوشش ہوتی ہے کہ ساتھی تہجد میں اٹھیں, اور جو تہجد میں اٹھتے ہیں ان کو ہم اضافی طور پر اعزازیہ بھی دیتے ہیں. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ حدود کے اندر جتنی رعایتیں ممکن ہیں وہ رعایتیں دیں. زیادہ معذرت کے ساتھ آپ کی دل آزاری بھی نہ ہو جائے, کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی نہیں مانتے, اپنی منمانی کر کے چلتے ہیں. کی بات یہ ہے کہ بڑوں کی کچھ باتیں مانی جاتی ہیں اور کچھ باتیں نہیں مانی جاتی. اس میں ہمارے حضرت ملا عمر حفظہ اللہ کے پاس آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ جب بحث یہ چلی تھی 9/11 کے بعد کہ اسامہ بن لادن کو پیش کیا جائے, تو ہمارے علماء کا وفد گیا تھا, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے ملک کو بچائیں, اور ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو چکی ہے اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ, آپ اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیں. اب ملا عمر تو ان سے چھوٹے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر آج میں نے اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیا تو کل ہلم جرن پھر اور بھی مانگتے جائیں گے, اور پھر ماننی پڑے گی. جیسے اور ملک سارے مان رہے ہیں, جیسے پاکستان 70 سال سے مان ہی رہا ہے, تو ڈو مور کر رہے ہیں اور یہ مانتا جا رہا ہے. انہوں نے نہیں مانی. ایسے ہی ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارے اکابر علماء یعنی دلوں میں وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں, لیکن کچھ راستہ میں اس کو عزیمت کا راستہ کہوں گا, اگرچہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہم خود تو نہ چلے, لیکن حالات نے اس طرف ہمیں یعنی جھونک دیا. ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی پر سختیاں بہت ہوتی ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ پھر راستہ خود وہ چن لیتا ہے. جواباً وہ تنگ آمد بجنگ آمد بھی مشہور ہے. تو ہم نے یہ راستہ جو چنا دل سے بھی چنا الحمدللہ, اور اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب ہم یعنی عمر جوانی تھی تو میں حرکت الجہاد ایک تنظیم ہوتی تھی مولانا سیف اللہ اختر رحمہ اللہ کی, اس پر امارت میں, اس کے میں بھی شورا کا ممبر رہا, اور ان کے ساتھ مل کر افغانستان بھی سوویت یونین کے خلاف جاجی کا مرکز ہو اور جلال آباد ہو اور ایسے ہی کابل ہو, تو بہت سارے علاقوں میں جانا ہوا, اور اللہ نے سعادت دی کچھ وقت لگانے کی. تو اسی وقت سے دل میں تھوڑا سا ایک جذبہ تھا جو آج تک وہ دیا جل رہا ہے. تو اس نسبت سے اکابر جو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل خاموش رہنا چاہیے, حکومت جو کر رہی ہے خاموش رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, خاموشی کا وقت نہیں ہے, ہمیں اس نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, اس سے کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, ہماری نظر میں طاغوتی ہے اور امریکی ہے, برطانوی نظام ہے اور یہ اسلامی نہیں ہے. اس کے خلاف آواز بلند کرنا. صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. السلام.